اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا آج شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ جو عرصہ 2 ماہ سے جاری اور ساری ہے، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر روز قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھائی جا سکے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے جو کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا، اور یہ ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ثواب ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ کاف کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، اب ہم سورہ طٰہٰ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ کاف میں ہم نے مشرکین کے سوالوں کو دیکھا، ان کی عقیدے کا رد کیا۔ سورہ مریم میں ہم نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، اور یہ جو سورہ طٰہٰ ہے، اس میں جب عیسائیوں کے، مشرکین کے عقیدوں کا رد ہو چکا، وضاحت ہو چکی، ان کی جو باتیں تھیں اس کا رد ہو چکا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی اب یہ دعوت کا پیغام بڑی دلیری سے، بڑی جرأت سے، بڑے شوق سے اس کو عام کر دیں، کوچہ کوچہ، گلی گلی، نگر نگر اس کو عام کر دیں۔ جب ساری باتیں، عیسائیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا چکے، مشرکین کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا چکے، تو اب یہ دعوت کا پیغام جو ہے وہ عام کر دیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ بعض نے کہا یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے اتارا قرآن آپ پر تاکہ آپ اس پہ مشقت میں نہ پڑیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مشقت وہ تکلیفیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اس کے یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اے میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکلیفیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ تکلیفیں تھم جائیں گی، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور آسانیاں آپ کے لیے ہو جائیں گی۔ ایک تو اس کا یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ کلام اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور حضور کو اللہ نے نبوت عطا کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ پاؤں پہ سوج آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، تو وہ جو مشرکین تھے وہ بڑا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو کتنی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، یہ ساری رات بیچارہ سو ہی نہیں سکتا، ساری رات جناب آرام نہیں کر سکتا، تو یہ ساری رات جناب کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، کلام اللہ پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، تو کس مصیبت میں معاذ اللہ اس کو اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو اس پر مفسرین کہتے ہیں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع حصے میں آرام فرما لیا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں کیا کر لیا کرتے تھے؟ قیام کر لیا کرتے تھے، عبادت کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ آیات اتری کہ میرے محبوب آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیا کریں؟ نہ ڈالیں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس سے مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، سوائے اس کے کہ یہ نصیحت ہے لمن یخشیٰ، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، اس آدمی کے لیے جو کیا کرتا ہو؟ ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولیٰ، نازل کیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا اس کی طرف سے جس نے آسمان اور زمین اور بڑے بڑے آسمان جو ہیں وہ کیا بنائے ہیں؟ وہ آسمان بنائے ہیں، بڑے آسمان بنائے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بڑے آسمانوں کو، اس کی طرف سے یہ تھوڑا تھوڑا، یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تھا۔ اس کے اوقات کے بارے میں میں نے ایک تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، کتنے عرصے میں یہ کلام اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، یہ جبریل لے کر آتا رہا، خدا بھیجتا رہا اور حضور کے اوپر
آتا رہا اور یہ قرآن مجید مکمل ہوا، اتنے عرصے میں یہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ یہاں صرف ایک بات بتانا مقصود ہے کہ یہ اس کی طرف سے نازل کیا، کون اللہ ہے؟ جو آسمانوں، جس نے بڑے بڑے آسمان پیدا کیے ہیں اور جو زمین کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان ہے، عرش پر قائم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، عرش پر قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، جو اس کے نیچے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے اگر تو بات کرے، اونچی بات کرے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، اگر ایسا بات کرے یا اس سے بھی ایسا بات کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو علم ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو وہ ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو زمین میں جو کچھ ہے، جو زمین کے اوپر ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے ہے، وہ یہ ساری باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ نقلی دلیل ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے پاس پہنچا ہے۔ اِذْ رَأَى نَارًا، جب دیکھی انہوں نے آگ، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے اہل و عیال کو کہا، کیا کہا؟ کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، میں جاتا ہوں، کوئی آگ لے کر آتا ہوں، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جہاں میں وہاں جاتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو تاکہ میں کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں، یا میں کوئی آگ، اس آگ سے راستے کا پتہ علم مجھے چل جائے، راستے کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کی اہلیہ تھی، یہ وہاں تھے، تو یہ ایک جنگل بیابان میں گئے تو انہوں نے ایک آگ دیکھی، اسی آگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسیٰ، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے، کس کے پاس؟ ہاں، اس کے پاس، کس کے پاس؟ آگ کے پاس پہنچے۔ نُودِیَ یا موسیٰ، تو ہم نے کہا اے موسیٰ، ہم نے آواز دی اے موسیٰ۔ یہ جو آگ تھے، آگ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک درخت پہ آگ نظر آ رہی تھی، اس کے شعلے جو درخت پہ جل رہے تھے، لیکن وہ منظر اتنا عجیب تھا کہ درخت کے پتے جو ہے وہ سلامت تھے، وہ جل ہی نہیں رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آگ ہے، اس کی کوئی چنگیاری میرے پاس نہیں آ رہی، کوئی آگ کے شعلے جو ہے مجھے وہ محسوس نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کوئی گھاس پھوس لے کر اس آگ کو اس کے قریب کرنا چاہا، ان پتوں کو اس آگ کے قریب کرنا چاہا، تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب یہ جو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، تو کیسے پتہ چلا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی نشانیاں پیدا ہو گئی تھی اور ایسا اطمینان موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور وہ ایک جہت کی طرف سے، ایک طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی، وہ چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، اور وہ پورے کا پورا موسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے اس آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، تو اس میں کیا کہا ہے موسیٰ؟ انی انا ربک، کہ بے شک میں ربک، تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، پس آپ اپنے جوتے اتاریں، بے شک آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ مقدس وادی کے درمیان ایک راستہ ہے، طویٰ، وہاں ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، آپ اپنے جوتے اتار لیجئے، آپ مقدس وادی یعنی طویٰ میں ہیں، یہ اس کی طرف ہو رہی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اخترتُکا، وانا اخترتُکا، اور ہم نے اخترتُکا، چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو ہم نے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، تاکہ آپ بس کیا کریں؟ فَاسْتَمِعْ، پس آپ سنیں، لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے بس وہ مانیں، آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ مانیں۔ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی میرے سوا عبادت کے لائق، آپ میری عبادت کریں
اور نماز قائم کریں، مجھے یاد کریں، مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا دین کا ستون ہے نماز۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ایک زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تسلیمات پر چلنے والے، پورے کے پورے اسلام پر چلنے والے لوگ تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات جو تھی وہ بھی اپنی انہوں نے منوانی ہوتی تھی تو نفل پڑھ لیتے تھے، وہ اللہ سے ملاقات کرتے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ آج تو فرض نمازوں کا دور بھی نہیں رہا، فرض نمازوں کا قائم رہنا بھی ہمارے پاس آج تو محال ہو چکا ہے۔ تو نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور بے نمازی کے متعلق تو بڑے ائمہ نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی فتویٰ ہے اور امام مالک کا فتویٰ ہے، بہت سارے عام مجتہدین نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بے نمازی کا جنازہ ہی نہ پڑھایا جائے۔ احمد بن حنبل یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کیا جائے۔ تو بے نمازی کا یہ عالم ہے، بے نمازی کا یہ انجام ہے، اور بے نمازی کی بے نمازی کو کیا سزا جزا اس کے ساتھ ہوگی، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ ہمیں کویسچن پیپر بھی دیا گیا، ساتھ آنسر شیٹ دی گئی، اور آنسر شیٹ کے ساتھ ہمارا امتحانی نظام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کویسچن پیپر دیا جاتا ہے امتحانی مرکز میں، اور امتحانی مرکز میں جب ہمیں کویسچن پیپر دیا جاتا ہے تو آنسر نہیں دیے جاتے ساتھ، وہ چاہے پیپر سبجیکٹیو ہو، چاہے پیپر آبجیکٹیو ہو، سوالیہ پیپر ہو، مروضی پیپر ہو، انشائیہ پیپر ہو، یا پھر مروضی پیپر ہو، تو اس میں صرف کویسچن پیپر ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا امتحانی نظام ہے، یہ دنیا کے امتحان کا طریقہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کا امتحانی نظام بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے کویسچن بھی دیے، ساتھ آنسر بھی دیے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ پیپر ہے، اس پیپر پہ یہ سوال کا یہ جواب ہے اور یہ اس کا حل ہے، اس طرح حل کرنا ہے، یہ کامیابی ہے۔ اگر اس سوال اوپر دیکھ کر آپ نے کرنا ہے، اور بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی ناظرین کرام ہماری یہ ہے کہ سوال کا جواب ہونے کے باوجود بھی ہم اس پہ جواب لکھ ہی نہیں رہے، ہم نے تو آنسر شیٹیں جلا دی۔ کویسچن پیپر، کویسچن تو ہمیں یاد تھے ہی نہیں، جواب جو ہمارے سامنے تھے وہ بھی ہم نے بلا دیے، اور اس کی بدقسمتی ہماری بدقسمتی ہے۔ کس کے سامنے رونا روئے؟ کس کو دوش دیں؟ کسی کے سامنے نہیں۔ آج جو ملکی حالات ہیں، جو عدم استحکام پایا جا رہا ہے، جو معیشت جو ہماری تنگ ہو چکی ہے، آئے روز ہم خودکشیاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی بھوک سے تنگ آ کر اپنے 4 بچوں کو گولیاں مار رہا ہے، پھر خود کو گولی مار لیتا ہے۔ ایک باپ کی بیٹی کی فیس کالج کی نہیں دے پاتا تو وہ بیٹی کو قتل کرتا ہے، پھر خود کو مار لیتا ہے۔ اور دیکھنے کو تو یہ بھی ملا، ایک بندے نے دریائے راوی میں چھلانگ لگا دی غربت سے تنگ آ کر، بل زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ خودکشیاں، یہ خودسوزیاں، یہ غربت سے تنگ آ کر عزت کی نیلامی، یہ جو ہو رہی ہے، اس کا جواب دے کون ہے؟ اس کا سوال کا جواب ایک سمپل یہ بھی ہے ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو ہم سے کوئی نہ کوئی کمی ہوئی ہے۔ حکمران ہم نے بدل کے دیکھے، حکمرانوں کو بدلنے سے ہمارا عدم استحکام جو تھا وہ کم نہیں ہوا، استحکام ہمارے یہاں نہیں ہوا، عدم استحکام پیدا ہوا۔ ہم اپنے آپ کو بدل کے دیکھیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم خود سارے غلط ہو چکے ہیں۔ میں نے آج ایک جگہ پہ کہا کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، اور اجتماعی توبہ کے بعد ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، دریا کی موجوں کو جوش آیا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا پانی چھوڑ رہا ہے، روزانہ انڈیا پا رہا ہے، ہمارا پڑوسی جو ہے روزانہ پانی چھوڑ رہا ہے۔ میں نے زمینداروں کو دیکھا ہے، دریاؤں کے لہروں نے ان کی زمینوں کو برباد کر دیا ہے، ان کے بڑے بڑی کوٹھیاں پانی کے سامنے بالکل تتلیاں ثابت ہوئی ہیں۔ وہ کل امیر سوئے تھے، آج فقیر بن کے کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اس اللہ کو راضی کرے۔ بات نماز سے چلی تھی کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کریں۔ لکھا ہے کتابوں میں اس انداز میں نماز پڑھیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ خیال ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہیں، ایمان اتنا نہیں ہے، تو یہ تو ضرور ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازیں تو
خیر ہم مسجد میں خیال کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا خیال باہر ہوتا ہے. حالانکہ اللہ پاک ہمیں ذوق نماز نصیب کرے، شوق نماز نصیب کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ناظرین کرام، یہ دل کی بات تھی، ایک رونا تھا، کلیجہ منہ کو آیا، تاکہ مغموم کی چہرہ مفلوج تھا تو میں نے اس پہ بات چلی تو یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. تو اللہ پاک اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں تو میری عبادت کریں اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کریں. ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، قائم ہونے والی، آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، چھپا دیا ہے میں نے اس کو، قیامت کو، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر کیے ہوئے کو، ہر بندے کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ مل سکے. اللہ کو علم ہے قیامت کب آنی ہے. قیامت تو ہم نے خیر برپا کر بھی دی ہے. قیامت تو جو مر گئے ہیں ان کے لیے تو قیامت آ ہی گئی ہے، اور آج جو جس انداز سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی کوئی قیامت سے کم نہیں ہے. تو قیامت ایک قائم ہونے والی ہے، ایک قیامت وہ قائم ہونے والی ہے. اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کب قیامت آنی ہے، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کون کیا کما کے لاتا ہے، کون کیا عبادت کر کے لاتا ہے، تو اس کو اس کے کیے کا کیا دیا جا سکے، بدلہ دیا جا سکے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن، آپ کو غافل نہ کر پائے وہ شخص جو اس پر ایمان نہ لاتا ہو، واتبع ہواہ، اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، فتردہ، وہ ہلاکت میں آپ کو نہ ڈال دے، آپ اس کے ساتھ کیا ہو نا، ہلاکت میں نہ پڑ جائیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ سبق فرما رہے ہیں. آگے اللہ پاک کا خوبصورت انداز دیکھیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. قال ہی عصایا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ میرے پاس لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. عموماً ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں چرواہوں کو، ان کے پاس وہ ایک عصا ہوتا ہے، ایک سوٹی ہوتی ہے، ایک لاٹھی ہوتی ہے. جب وہ تھک جاتے ہیں بکریاں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ٹیک لگا کر اس لاٹھی کا، اس عصا کا، اس سوٹی کا، اس سے ٹیک لگا کر کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ یہ میرے پاس لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں علیہ، اس پر اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. بکریوں کے لیے میں کیا جھاڑتا ہوں، اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں. والی فیہا معارب اخرى، میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لے لیتا ہوں. یہ میرے پاس لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں موسیٰ اے اللہ میرے پاس یہ لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے کیا کر لیتا ہوں، پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بہت سارے کیا کام کرتا ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کالا الکیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینکے زمین پر. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پہ پھینکیں، تو کیا ہوا، فالکاہا، پھر جب انہوں نے پھینک دیا، کنہوں نے پھینک دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پر پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اس کو زمین پر پھینکا. پھر جب زمین پہ پھینکا تو وہ ایک زندہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. اللہ پاک جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ پاک معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.